السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ کرناٹک کے ساحلی علاقوں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اڈپی، جنوبی کنڈا، اتر کنڈا، چکمگلور ضلع میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ وہیں رپورٹوں کے مطابق اڈپی، وجے پور میں بارش سے متعلق حادثات میں 4 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ کئی ڈیم خطرے کے نشان سے اوپر ہیں اور اگر بارش نہیں رکتی تو پھر نشیبی علاقوں میں سیلاب کے بھی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر انتظامیہ الرٹ پر ہے اور غیر محفوظ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر لے جانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اتر کنڈا میں گزشتہ ایک ہفتے سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں 3 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ وہیں 14 مویشی مرے ہیں، جبکہ 289 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ وہیں گزشتہ 3 دنوں سے کئی اضلاع میں اسکول کالجز میں چھٹیوں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ مرکز کی نریندر مودی حکومت کے خلاف کانگریس کے رکن پارلیمنٹ گورو گوگوئی کی طرف سے پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کو قبول کر لیا گیا ہے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اب تمام سیاسی جماعتوں کے فلور لیڈروں کے ساتھ اجلاس کریں گے تاکہ تحریک عدم اعتماد پر بحث کی تاریخ اور وقت طے کیا جا سکے۔ عدم اعتماد تحریک سے بی جے پی حکومت کو اگرچہ کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، لیکن اپوزیشن جماعتوں کا ماننا ہے کہ منی پور کے معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی ایوان میں کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، لیکن جب تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی تو وزیر اعظم کو ایوان کے اندر ہی اس پر جواب دینا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے پاس اعداد نہیں ہے، اس کے باوجود یہ تحریک لوک سبھا میں لائی جا رہی ہے۔ ویسے آج کل الگ ہی تماشا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جن خبروں کو اٹھانے کی ضرورت ہے ان پر بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور جن خبروں سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اسے ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو پھر ہندوستان ترقی نہیں کر سکے گا۔ گزشتہ کئی روز سے پاکستانی خاتون سیما حیدر کے چرچے تھے اور اس کو لے کر ایسی خبریں پیش کی جا رہی تھی کہ منی پور معاملے پر بحث کے بجائے سیما حیدر پرائم ٹائم ڈیبیٹ کا موضوع بنی ہوئی تھی، اور اب یہ تماشا ختم ہی نہیں ہوا ہے تو وہیں ایک اور ہندوستان کی شادی شدہ خاتون اب پاکستان چلی گئی ہیں اور وہاں جا کر سننے میں آیا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کل تک کئی ساری باتیں کہی جا رہی تھی کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے بلکہ وہ واپس آنے والی ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ اس نے نکاح بھی کر لیا ہے۔ انجو جو کہ ہندوستان کی رہنے والی ہیں، وہ پاکستان چلی گئی تھی نصر اللہ کے ساتھ رہنے کے لیے، اور نصر اللہ کے ساتھ اس نے وہاں شادی بھی کر لی۔ وہیں اب نصر اللہ اور انجو کے ساتھ سیر و سیاحت کے دوران ساتھ رہنے والے نومی خاندان نے بتایا ہے کہ دونوں کا نکاح بھی ہو گیا ہے۔ وہیں انجو کے بیانات بھی لگاتار بدل رہے ہیں۔ کبھی وہ کہہ رہی کہ وہ ہندوستان لوٹ رہی ہے، لیکن اسی دوران جو ہے ان کی پری ویڈنگ ویڈیو بھی منظر عام پر آ رہی ہے جس میں وہ پاکستانی نوجوان کے ساتھ سینیمیٹک ویڈیو شوٹ بھی کرا رہی ہے۔ بہرحال یہ عشق کے امتحان ہے، یا انجو کے اسلام پسندی کا قصہ ہے، یا سیما حیدر کی اسلام بیزاری کی کہانی، یا قومی سلامتی سے جڑا مدعا ہے۔ اس سلسلے میں خود سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گیان واپی مسجد تنازع کے سلسلے میں وارانسی کے ڈسٹرکٹ جج کے ASI کے ذریعے سروے کرائے جانے کے حکم کے خلاف مسجد کی انتظامی کمیٹی کی طرف سے دائر عرضی پر الہ آباد ہائی کورٹ میں سماعت آج بھی جاری ہے۔ منگل کو مسلم فریق کی جانب سے سروے کو روکنے کے لیے دائر عرضی پر تقریباً 50 منٹ تک سماعت ہوئی۔ اس دوران ہندو اور مسلم فریق کی طرف سے میرٹ پر بحث کرتے ہوئے عدالت میں اپنے اپنے دلائل پیش کیے گئے، جہاں مسلم فریق تمام دلائل دے کر ضلع جج کے سروے کے حکم کو منسوخ کرنے کی اپیل کر رہا ہے۔ وہیں ہندو فریق مسجد کمیٹی کی عرضی کو خارج کرنے کی سفارش کر رہا ہے۔ توقع ہے کہ سروے کے حوالے سے چیف جسٹس کی عدالت میں جاری سماعت آج دوپہر تک مکمل ہو جائے گی۔ عدالت شام 5 بجے سے پہلے اپنا فیصلہ سنا سکتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے سماعت مکمل نہیں ہوتی ہے تو پھر عدالت سروے پر حکم امتناعی میں توسیع بھی کر سکتی ہے۔ اقلیتی امور کی وزیر اسمرتی ایرانی، جو کہ UPA سرکار کے وقت سلنڈر کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے نظر آتی تھی، لیکن مودی حکومت میں اب وہ ہر معاملے میں خاموشی نظر آتی ہے، چاہے وہ منی پور کا سانحہ ہو، یا پھر خواتین پہلوانوں کا معاملہ ہو، یا پھر بلقیس بانو کا مدعا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ اقلیتوں کے مسائل حل کرنے میں ان کا دھیان کم اور مسائل بڑھانے میں ان کا کردار اہم رہتا ہے۔ وہیں اب گزشتہ دنوں اس نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے آندھرا پردیش وقف بورڈ کے فیصلے کو اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کرنے کا فیصلہ قرار دیتے ہوئے مداخلت کی تھی، جس پر اب جمعیت علماء ہند نے آندھرا پردیش وقف بورڈ کے ذریعے قادیانیوں کے سلسلے میں قائم کردہ موقف کو درست ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پوری امت کا متفقہ موقف ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کا اصرار بیجا
اور غیر منطقی ہے، کیونکہ وقف بورڈ مسلمانوں کے اوقاف اور ان کے مفاد کی حفاظت کے لیے قائم کیا گیا ہے، جیسا کہ وقف ایکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے وہ کمیونٹی جو مسلمان نہیں ہے، اس کی پراپرٹی اور عبادت گاہیں اس کے دائرے میں نہیں آتی۔ اسی کے مد نظر 2009 میں آندھرا پردیش وقف بورڈ نے جمعیت علماء آندھرا پردیش کی نمائندگی پر یہ موقف قائم کیا تھا۔ وقف بورڈ نے فروری 2023 کے اپنے بیانیے میں اسی موقف کا اعادہ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے ایک ایسا موقف اختیار کیا تھا جو کہ عقیدے ختم نبوت کے سراسر خلاف ہے۔ خود کو وہ نبی مانتا تھا، اور اس اصولی اور واقعی اختلاف کی موجودگی میں قادیانیت کو اسلامی فرقوں میں شامل کرنے کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، اور امت اسلامیہ کے تمام ہی مکاتب فکر اس فرقے کے غیر مسلم ہونے پر متفق ہیں۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ قادیانیوں کا زور جو ہے وہ اب بڑھنے لگا ہے، اور جو علاقے اسلام پسندی اور دینداری میں مشہور مانے جاتے تھے، ان علاقوں میں بھی لوگ قادیانیت سے متاثر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ جیسے پہلے کہا گیا کہ تمام مکاتب فکر متفق ہیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ حکومت ہند نے اسٹوڈنٹ اسلامک موومنٹ آف انڈیا سیمی کو ممنوعہ تنظیموں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے، اور اس تنظیم پر سے پابندی ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی ہے، لیکن آج سپریم کورٹ نے اس معاملے میں داخل کسی بھی عرضی پر فوری سماعت سے انکار کر دیا ہے۔ عرضی دہندہ سے سپریم کورٹ نے کہا کہ ابھی آئینی بینچ میں آرٹیکل 370 پر سماعت شروع ہو رہی ہے، جب اس پر سماعت ختم ہو جائے تو ان سب پر غور کیا جائے گا۔ قابل ذکر یہ ہے کہ سیمی کو لے کر مرکزی حکومت پہلے سے ہی مستعد ہے۔ مرکزی حکومت نے پہلے ہی سپریم کورٹ کو بتا دیا تھا کہ سیمی کا اصل مقصد ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرنا ہے، جس کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ مرکزی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ممنوعہ تنظیم کے کارکنان اب بھی تباہناک سرگرمیوں میں ملوث ہیں، جو کہ ملک کی سالمیت اور علاقائی اتحاد کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل اپوزیشن اتحاد کو انڈین مجاہدین اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ناموں سے جوڑ کر تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ سوال ابھر کر سامنے آنے لگا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کو دہشت گرد تنظیموں اور ملک پر قبضہ کرنے والوں سے جوڑنے کی آخر وزیر اعظم کو کیا ضرورت آن پڑی۔ کہا یہ بھی جانے لگا کہ صاحب اپوزیشن اتحاد سے تل ملا گئے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بولا کیا جائے، تو صاحب نے ٹویٹر پر چل رہے ٹرولز کو استعمال کر اپوزیشن پر بھڑاس نکال دی۔ لیکن وزیر اعظم کے بیان پر ممتا بنرجی نے اب طنز کسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو اپوزیشن اتحاد کا نام انڈیا انتہائی پسند آ گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار اس کا نام لے رہے ہیں اور اس کی مقبولیت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اور ممتا بنرجی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جتنا اس نام کو برا بلا کہیں گے، اس کی جتنی تنقید کریں گے، لوگ اتنی تیزی سے اس کے قریب آئیں گے۔ یاد رہے کہ کل نئی دہلی میں بی جے پی کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی۔ وہاں موجود لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے بی جے پی ممبران کے نام ایک پیغام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اپوزیشن نے اس نام کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن اتحاد یعنی کہ انڈیا کو 2024 میں شکست ملنی ہے، لیکن لوگوں کا سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم کو خود ہار کا خوف ستایا جا رہا ہے کہ کہیں بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے، کہیں ایئرپورٹ کو ہری جھنڈی دکھانی ہوتی ہے، تو بھی وزیر اعظم مودی اپوزیشن کے نام کو لے کر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے؟ آپ کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔